سنو ایک حدیث، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، تو ضرورت مند تھا، تجھے 3 وقت کے لیے روزی چاہیے تھی، تجھے پہننے کے لیے گرمی سردی میں لباس چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دودھ چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تجھے جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، تجھے رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی، مکان چاہیے تھا، لیکن تو کتنا شکر گزار تھا کہ اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ تو ضرورت مند ہو کے میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا، تو میں رب ہو کے تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو بتاؤ کہ سودا کتنا سستا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جب اس طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، پھر اس کی زندگی سکھ میں آ جاتی ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص کون ہے اور سب سے زیادہ سکھی کون ہے؟ یہ فلسفہ آپ نے بیان کیا، نتیجہ سنا رہا ہوں۔ امام غزالی نے تو کئی صفحات پہ بحث چھیڑی، پھر اس کو سمیٹا اور نتیجہ نکالا۔ میں 2 لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھی مرض جو ہے وہ حسد کا مرض ہے۔ یہ ہر وقت سلگتا رہتا ہے، اور ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک ہی علاج ہے، بمیر حسود کی رنجیز کہ بجز مرگ علاج نیست۔ اے حاسد تو مر ہی جا، تیرا علاج اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے دردناک مرض جو ہے وہ حسد ہے، اور سب سے سکھی زندگی کس کی ہے؟ فرمایا جو اللہ کی عطا پر قناعت کر لے کہ مالک جو تو دیا ہے میرے لیے مناسب تھا، اسی لیے تو دیا۔ میری ضرورتوں کو مالک جتنا تو جانتا میں تو نہیں جانتا۔ تو بندہ جب رب کے دیے پر قناعت کر لیتا ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اس سے زیادہ سکھی زندگی نہیں گزر سکتی، اور جو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے بڑی دکھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو کہتے ہیں زندگی گزارنے کا گر سیکھ لو کہ جو ہے وہ قناعت کو اختیار کر لو۔ جو اللہ کی طرف سے مل جائے، وہ ایک رقشے کے پیچھے لکھا تھا، مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اگر قناعت کی دولت دے دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو کہا کہ انسان ناشکر ہے، اس پہ وہ خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ لیکن انسان کمزور ہے اس کے باوجود۔ یہ ان انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کا باطن مضبوط نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ دولت کی محبت کے اندر بہت سخت ہے۔ اس کی زندگی کا مطمع نظری یہی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے آ جائیں۔ 18 گھنٹے محنت کرتا ہے کہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے۔ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی 2 وقت کا کھانا چاہیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بس دن رات بھاگے پھر رہے ہیں۔ تو میاں پیٹ تو جو ہے وہ 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام مانگتا ہے۔ یہ پیٹ کے لیے اتنا تردد نہیں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے، اگر وہ سونے سے بھری ہوئی ابن آدم کو دے دی جائے تو یہ کہتا ہے ایک اور مل جائے۔ تو اس کو 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ آرزو کرے گا اس کو ایک اور مل جائے۔ تو اس لیے شیخ سعدی بولے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، تاش صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، اس کو 2 چیزیں بھرتی ہیں، ایک قبر کی مٹی اور ایک صبر کا پانی۔ اب یہ مل جائے، قناعت کی دولت مل جائے تو زندگی سوکھی، ورنہ ساری زندگی اذیت میں گزر گئی۔ ایک کروڑ پتی ہے، وہ ارب پتی ہونے کے چکر کے اندر گھلتا رہتا ہے۔ ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا، اس کی آرزو اتنی ہوتی ہے مجھے سر چھپانے کے لیے اپنا ذاتی مکان مل جائے تو میں بس کافی ہوں۔ اب اس کو 2 مرلے کا مکان مل جائے تو وہ 4 دن اتنی آسودہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر اس کو یہ لگ جاتی ہے کہ 2 مرلے کا مکان تھوڑا ہے، مجھے 5 مرلے کا مکان ملنا چاہیے۔ تو پھر اس 2 مرلے کا مکان جو اس کے لیے کشادہ تھا اب تنگ ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کو تکلیف بڑھنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے میرے لیے، یہ بھی مسئلہ ہے، مہمان بٹھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، کتنے مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اس کو 5 مرلے کا مکان مل جائے تو ایک دن جب داخل ہوتا ہے گھر میں تو پھر آسودہ ہوتا ہے، یار بڑی اب اچھا ہوں میں۔ لیکن 2 سال بعد جب اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے اور اس کا خیال ادھر لگ جاتا ہے کہ مجھے 10 مرلے کا مکان چاہیے، تو اس کے لیے وہ
5 مرلے کا مکان بھی تنگ ہو جاتا ہے اور وہ دکھی ہونے لگ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اذیت پہنچنے لگ جاتی ہے. پھر 10 مرلے کے مکان سے وہ کنال تک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جو مقروض ہے اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میرا قرضہ اتر جائے تو میری جان سکھی ہو جائے. اور جب قرضہ اتر جائے تو اس کو بڑی چین کی نیند آتی ہے, بڑا سکھ سے سوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے زندگی کی کوئی پریشانی نہیں رہی. لیکن جب لالچ بڑھتا ہے تو چند دن کے بعد اب اس کی اور مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ مل جائے یہ مل جائے, پھر اس کی تردد میں اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو انسان کھرب پتی بھی ہو جائے تو نفس کی کمینگی نہیں جاتی. تو انسان سوکھا کیسے ہوگا؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سوکھا تبھی ہوگا جب اس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی. لیکن یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے. حب دنیا راس کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس محبت میں جب جما لیتا ہے تو پھر برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے, گناہوں پہ گناہ کرتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُؤْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. اللہ اکبر. قرآن مجید جیسے تربیت کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی تربیت نہیں کرتی. قرآن اس مضمون کو چھوڑ کے اب ایک دوسرا مضمون شروع کیا, لیکن ما قبل اس کا ربط بھی ہے. انسان کی اس فطرت کو بیان کر دیا کہ یہ حب زر بہت رکھتا ہے, اس کے دل میں محبت دولت بہت ہے. یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے, اتنے پلازے بن جائیں, اتنے محل بن جائیں, اتنی جائیدادیں اور اتنی زمینیں اور اتنا بینک بیلنس میرے پاس ہو. اللہ تعالیٰ اس انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. اللہ اکبر. تو کیا نہیں جانتا جب سب کچھ اٹھا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. آج وہ جو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کر لے, آج وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری کر لے. اللہ کے حکموں کو توڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں روکے گا. اللہ نے زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے, طاقت دی ہے. اب اس زبان کو غلط استعمال کرے تو اس کی مرضی. اس نے آنکھوں کو دیکھنا دیا ہے, اس کو شہوات سے بھر لے تو اس کی مرضی. اس نے حضرت انسان کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمہ لی ہے, لیکن یہ اپنا کفیل خود بن جائے اور اپنی پریشانیاں خود اپنے ذمہ لے لے تو اس کی مرضی. اور یہ خرید لے دولت اور خرید لے دنیا اور یہ خواہشات کی انبار لگا دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. اللہ اکبر. اسے پتہ چلے گا اس وقت جو کچھ جو قبروں میں ہے سب کچھ باہر آئے گا. یہاں من فی القبور نہیں کہا, ما فی القبور کا ہے. اگر من فی القبور ہوتا تو اس سے مراد صرف انسان ہوتے جو قبروں سے اٹھائے جاتے. ما فی القبور جو ہے یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے شامل ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس دن قبروں سے ہی انسان نہیں اٹھائے جائیں گے, بلکہ جو دفینے, جو خزینے, جو زمین میں دفن ہوں گے خزانے, ایک ایسا جھٹکا آئے گا کہ سارے باہر آ جائیں گے. اس صورت سے قبل سورۃ الزلزال میں اس حقیقتوں کو بیان کیا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ زمین کو ایسے زوردار جھٹکا دے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ اکھڑ کے باہر آ جائے گا, حتیٰ کہ جڑوں سمیت درخت باہر آ جائیں گے, پہاڑ اکھڑ کے باہر آ جائیں گے, مردے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے, خزینے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے. زمین اپنے سارے خزینے باہر اکھڑ دے گی اور زوردار اتنا جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے اور اتنے زوردار انداز میں ٹکرائیں گے کہ جس طرح سرمے کے ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے. اور اس طرح حبا منصورہ کی طرح. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ تاریک ہو اور روشن دان تھوڑا سا کھلا ہو تو باہر سے روشنی اندر آ رہی ہو, تو اس روشنی کی لکیر میں آپ کو باریک باریک ذرے اڑتے نظر آتے ہیں. ان کو عربی میں حبا منصورہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ واقعات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ جب ٹکرائیں گے تو حبا منصورہ کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ کوہ ہمالیہ, یہ بڑے بڑے پہاڑ اس قدر باریک ذروں میں تقسیم ہو جائیں گے تو وہ ایک زوردار جھٹکا ہوگا جس سے زمین اپنا سب کچھ باہر پھینک دے گی اور زمین کا پیٹ خالی ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. اس وقت پتہ چلے گا جب زمین اپنے سارے خزانے باہر اگل دے گی اور انسان قبروں سے باہر آ جائیں گے. یہاں سید قطب نے بڑی خوبصورت بات لکھی. اس نے کہا بؤثر کا جو صوتی آہنگ ہے وہی بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, تو جب یہ عملاً ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اللہ